السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے مولوی الیاس گمن صاحب کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے حوالے سے۔ حضرت الیاس گمن صاحب جناب حضرت مولوی طارق جمیل صاحب کو ڈیفینڈ کرتے کرتے شاید کہ اپنی نادانی کے اندر ایسا کچھ کہہ گئے کہ جو کہنا ان کے لائق نہیں تھا، یا یہ کہ نعوذ باللہ وہ شاید کوئی ایسا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے نہ دیکھنے کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا، اور یہ کہ جس کسی نے نہ کسی کی ذات کو دیکھا نہ اس کی بات کو سنا تو وہ کیسے ایمان لائے گا، کیسے اعتبار کرے گا۔ گمن صاحب اپنے الفاظ میں کچھ یوں لب کشائی فرما رہے ہیں۔ آدمی کسی کی بات کب مانتا ہے؟ کسی کی ذات کو دیکھے یا کسی کی بات کو سنے۔ اللہ کی بات تو ماننی ہے۔ آپ بتاؤ، خدا کی ذات کو دیکھا ہے؟ خدا کی بات کو سنا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ جب کوئی کسی کی بات کو مانے تو ضروری ہے کہ اسے دیکھا ہو، جب کوئی کسی کی بات کو سنے تو ضروری ہے کہ اس نے اس کی بات سن رکھی ہو۔ آدمی کسی کی بات کب مانتا ہے؟ کسی کی ذات کو دیکھے یا کسی کی بات کو سنے۔ کسی کی بات کب مانتا ہے؟ جب اس کی ذات کو دیکھے یا جب اس کی بات کو سنے۔ گمن صاحب کا یہ اصول کہاں ہے؟ گڑنتو نامی کتاب کے اندر۔ قرآن و حدیث نے ایسی کوئی شرط اور ایسا کوئی اصول نہیں بتلایا۔ باقی رہ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا، تو اس کے تعلق سے قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور اس متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات اور اس متعلق جناب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور حدیث۔ بات اس متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نے نہیں دیکھی، اور رہ گیا اللہ تعالیٰ کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کا کلام تو ہم سب نے سن رکھا ہے، اور ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنے چھوٹے سے دل میں اللہ کی مدد سے سما بھی رکھا ہے۔ لوگوں، یہ قرآن کیا ہے؟ شاید میں حسن ظن کرتے ہوئے کہتا ہوں، گمن صاحب الیاس مولوی طارق جمیل کو ڈیفینڈ کرتے کرتے نادانی کے اندر یہ جملے کہہ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس پر اہل سنت کا الحمدللہ اتفاق ہے۔ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، کلمہ پڑھنے والے سب یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سورہ زمر پارہ نمبر 23۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی حدیث ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ المرسلات پارہ نمبر 29۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ تو گمن کا یہ کہنا کہ جناب ہم نے اللہ کی بات کو نہیں سنا، تو الحمدللہ ہم اللہ کی بات سنتے بھی ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہم اللہ کی بات کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو اپنے سینے میں اللہ کے فضل سے سمائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی بات نہ سننا، تو کیا گمن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کلام اللہ نہیں؟ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام بات کو کہتے ہیں نا۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، وہ ہم سب نے سن رکھا ہے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں اس متعلق ارشاد فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ وحدہ لا شریک کی رؤیت نہیں کر سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید اس سورہ مبارکہ الانعام کی اس آیت نے کیا بتلایا کہ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں پا سکتی۔ اور اس متعلق خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور اسی طرح سنن ترمذی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حدیث نمبر ہے 3282 3282 نمبر کی یہ روایت، اور اس روایت کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ذر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم الشان صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر سے عبداللہ بن شقیق نے کہا، کہنے لگے کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا، یعنی مجھے نبی کی صحبت مل جاتی، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور پوچھتا۔ اپنا ابو ذر کہتے ہیں کہ تو اللہ کے رسول سے کیا پوچھتا؟ تو اللہ کے رسول سے کیا پوچھتا؟ کہا کہ میں پیارے نبی سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو جناب حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا؟ وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا؟ تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا؟ تو کیا پتہ چلا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اس لیے طارق جمیل کا یہ کہنا، اور یہ صرف طارق جمیل نہیں، علامہ طاہر القادری کا بھی یہی کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور اس قسم کی دیگر باتیں۔ تو طارق جمیل اور طاہر القادری دونوں کی بات درست نہیں ہے۔ اور اس متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جو تم سے یہ بیان کرے نا، جیسے ہمارے سامنے گمن بیان کر رہا ہے، یا طارق جمیل یا گمن صاحب نے کہا دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا۔ اما جی فرماتے ہیں، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ تو اما جی نے گمن کے متعلق کیا بتا دیا کہ الیاس گمن جھوٹ بول رہا ہے۔ من حدثک، جو بھی تم سے یہ کہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ گمن یا دیوبند کا یہ عقیدہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اما جی اس پر دلیل پیش کرتی ہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور اسی طرح صرف اتنا نہیں کہا، دیوبندیوں، تبلیغیوں، بریلویوں کے ایک اور عقیدے پر بھی اما جی نے ریڑا پھیر دیا، بلڈوزر چلا دیا۔ کیا؟ ومن حدثک انہ یعلم الغیب، جو تمہیں یہ کہے نا کہ پیغمبر غیب جانتا ہے، فقد کذب، اس نے بھی جھوٹ بولا۔ مطلب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بریلوی جھوٹے ہیں، اور جو پیغمبر کی ذات کے متعلق عقیدہ رکھے کہ وہ غیب جانتا تھا، وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟
गुम्मन या तारिक जमील या देवबंद का ये अकीदा बकोले इलियास गुम्मन साहब जो ये कहे कि प्यारे नबी ने अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपने रब को देखा, उसने झूठ कहा, यानी गुम्मन झूठ कह रहा है। जो ये कहे अन्नहु यालमुल गैब कि नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते थे, वो झूठ बोलता है, उसकी बात झूठ है। मतलब बरेलवी एंड पार्टी झूठ है। सही बुखारी किताब तौहीद। क्यों? अब हजरत आयशा इस पर दलील देती हैं कि ला यालमुल गैब इल्लल्लाह, गैब कौन जानता है? एक अल्लाह। और इस पर मैं कहता हूं व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां किसके पास हैं? अल्लाह के पास। और गैब कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक। तो जो कहे कि पैगंबर ने अल्लाह को देखा, उसने झूठ कहा, यानी गुम्मन झूठ बोल रहा है कि जात को देखा और वगैरह। और इसी तरह कहा, कोई कहता है कि पैगंबर गैब जानता है, तो उसने भी झूठ कहा है। अहलुल हदीस किसी सही हदीस को ये नहीं कहते कि ये कुरान के खिलाफ है। अहलुल हदीस किसी सही हदीस को ये नहीं कहते कि ये कुरान के खिलाफ है। कुरान भी वही है, हदीस भी वही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की आयत भी मानते हैं, पैगंबर का फरमान भी मानते हैं। अब देवबंदियों का एक और होशरुबा अकीदा सुनिए। अल्लाह ताला को जो देखा, तो बकौले देवबंद तो अल्लाह ताला है ही नहीं। कैसे? जिस तारिक जमील साहब को गुम्मन साहब डिफेंड कर रहे हैं, तारिक जमील अपने एक बयान में कहता है, और एक इसी तरह का खुतबा एक और देवबंदी आलिम की तरफ मंसूब किया जाता है मीडिया पर, नामालूम उनका है या अहमद सईद चतरोड़गढ़ी का है। इस एक बयान के अंदर तारिक जमील कहता है अल्लाह वो है जिसने हमें जिस्म दिया, खुद जिस्म से पाक है। लो, तुम्हारे नजदीक तो अल्लाह ताला का जिस्म है ही नहीं, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने किस चीज को देखा? हवा तो आंखों से नजर आती नहीं है। ये और बात है कि साइंस उसको देख लेती है, वरना एक आम सादा बंदा उसे हवा नजर नहीं आती, महसूस जरूर होती है। तो जब तारिक जमील ने यह कहा अल्लाह वो है जिसने हमें जिस्म दिया, खुद जिस्म से पाक है, और एक देवबंदी आलिम की तरफ मंसूब खुतबे में मीडिया पर उस पर ये अल्फाज आते हैं ला जसदा वला जलादा, अल्लाह का कोई जिस्म, अल्लाह की कोई चमड़ी नहीं है, अल्लाह का जिस्म नहीं है। और जब अल्लाह का जिस्म नहीं है तो क्या देखा? तुम तो अल्लाह की जात, अल्लाह के जिस्म के ही मुनकिर हो। जब अल्लाह के जिस्म के मुनकिर, तो पैगंबर ने क्या देखा? ये तो हम कायल है ना, अल्लाह के दो हाथ हैं, दोनों हाथ दाहिने हाथ हैं। ये तो हम कहते हैं ना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक का चेहरा है। वयबका वजहु रब्बिका, तेरे रब का चेहरा। ये तो हम मानते हैं ना कि अल्लाह का चेहरा है। ये तो हम मानते हैं यौम युक्शफु अन साक, कि अल्लाह की पिंडली भी है। हाँ, लैसा कमिस्लिही शैउन। तो तुम्हारे नजदीक तो अल्लाह का कोई जिस्म, कोई हाथ है ही नहीं, तो किसको देखा? हवा को देखा या किसी ख्याल को देखा? इसलिए देवबंद का ये अकीदा दुरुस्त नहीं। बाकी रह गया किसी साहबी या ताबी की बात, तो अल्लाह के कुरान ने हमें उसूल दिया है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। तनाज़े की सूरत में फैसला किसने करना है? मेरा, आपका, या मेरा किसी और से किसी दीनी शरी मसले में तनाज़ा पैदा हो जाता है, फैसला कौन करेगा? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। उस इख्तिलाफ को कहां पेश करना है? अल्लाह रसूल के पास। अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद मौजूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत, हदीस बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्न माजा में, मुवत्ता में, मुस्तदरक में, हर जगह मौजूद है ना। तो अल्लाह के कुरान का फैसला ले लेते हैं, ला तुदरिकुल अबसार। हदीस का फैसला ले लेते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नूरुन अन्ना अराहू, वो तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता? तो फैसला ये हुआ, अदालत ये फैसला देती है, कुरान और हदीस ये फैसला देता है
اور عدالت کا یہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، اس سے آگے پیغمبر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ کیا کیا؟ نہیں دیکھا۔ رہ گیا وہ جنت کا معاملہ، تو نہ یہ دنیا ہوگی نہ یہ آسمان ہوں گے۔ وہ نئی دنیا اور نئے قانون اور نئے حساب اور نئی کتاب، تو جو حدیث میں آیا اس کو ہم مانتے ہیں۔ پھر وہ پیغمبر بھی اللہ کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم مومنین مسلمین بھی جنت میں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جیسے چمکتی ہوئی رات میں بندہ چاند کو ایزیلی دیکھتا ہے، اہل جنت اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ آمنا و صدقنا، نبی علیہ السلام نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یہ ہے عدالت کا فیصلہ۔ اور اس فیصلے کے تحت گھمن، دیوبند، طارق جمیل اینڈ کمپنی جھوٹے قرار پاتے ہیں۔ من حدث کا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب۔ واٹس ایپ پر ہم سے جڑنے کے لیے کوشچن اینڈ آنسر 00923127974052۔ آپ کا بھائی محمد اقبال سلفی ڈیروی۔